الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، راہ میں ٹھوکر کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے. اور میرے بھائیوں، آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے ہم پر اتنے احسانات ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں، اور قرآن کریم میں خود اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم گن نہیں سکتے. اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں تمہیں اضافہ کرتا جاؤں گا نعمتوں میں. اگر تم نے اس کی ناقدری کی تو ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. جس میں سے ایک نعمت اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے. دوسری نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے گھر میں تو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے اگر وہ رک جائے تو ہر چیز ہلنا بند ہو جاتی ہے. اللہ کی وہ نعمت ہے سانس کا چلنا. پھر اس کے بعد اللہ کی اور نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مقدس کتاب قرآن کریم کو پڑھنے والا بنایا ہے.
اگر ہم ان کی قدر کریں گے اللہ اور اضافہ کرتا جائے گا، اور اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے میں بولوں گا کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو الفاظ اتارے ہیں، جو آیت اتاری ہے، جو پنکتی اتاری ہے، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے اللہ کے نام سے۔ ہم جب پڑھتے نہیں ہیں، ہم کو علم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اشعار بھی کہا ہے، انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے تو وہ دیوانی باتیں کرتا ہے، چار کے اندر بھی بیٹھے گا تو دیوانی باتیں کرے گا۔ اور جب علم ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس قلم ہوگی، تو وہ سمجھداری کی بات کرے گا، وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے گا، وہ لوگوں کو ملانے کی بات کرے گا۔ اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، وہ جانے گا نماز کیا ہے۔ اس کے پاس احادیث کا علم ہوگا، وہ جانے گا کہ لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہوگا تو وہ لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتائے گا، اس کے پاس علم ہوگا تو لوگوں کو برائی کے راستے سے روکے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے مسلمان قوم، ہمارے ایمان والوں کے بچے تعلیم میں سب سے پیچھے مسلمان قوم ہے۔ آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کر دیکھو، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کر دیکھو، آپ جس کو بھی دیکھیں گے سب سے نیچے طبقے میں اگر کوئی اب ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہمارے بچے ہم مسجدوں میں نہیں بھیجتے، مکتبوں میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، مولانا مارتے ہیں نہیں میرے بھائی، مدرسوں میں نہیں بھیجتے ہیں کیونکہ مولانا مارتے ہیں، ہمارا بچہ دور ہو جائے گا اور مولانا بنے گا، کیا کرے گا؟ 5,000 کا بنے گا، 7,000 کا بنے گا، زیادہ سے زیادہ ہوگا 10,000 کا بنے گا۔ ہماری نگاہ کہاں ہے؟ پیسے پر ہے، جو چھوٹ جانے والا پیسہ، دنیا پر ہے، جو چھوٹنے والی دنیا ہے، جو رخصت ہونے والی دنیا ہے۔ پیسہ کہاں تک ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیوی کہاں تک ہے؟ جب شوہر مر جاتا ہے تو بیوی اس کے ساتھ قبرستان تک آ سکتی ہے؟ نہیں، وہیں پر چہرہ دیکھتی روتی دھوتی گھر کو بیٹھتی۔ اس کے بعد بھائی کہاں تک ہے؟ قبر تک ہے۔ باپ کہاں تک ہے؟ قبر تک ہے۔ بیٹا کہاں تک ہے؟ قبر تک ہے۔ پیسہ کہاں تک ہے؟ قبر تک ہے۔ انسان جب مر جاتا پھر اس کو مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا، بتاؤ میرے بھائیوں، کیا انسان کے ساتھ میں پیسہ آتا ہے قبر کے اندر؟ بھائی قبر میں آتا ہے، باپ قبر میں آتا ہے، بیٹا قبر میں آتا ہے، بیوی قبر میں آتی ہے، بیٹی قبر میں آتی ہے، ماں قبر میں آتی ہے، کوئی قبر میں نہیں آتا میرے بھائی۔ قبر میں تو ہم ہوتے اور ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اور قبر کے اندر قرآن کام آئے گا، اچھے اعمال کام آئے گے، نمازیں کام آئے گی، نبی کی جو ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا دین کام آئے گا۔ ہم جتنا دن لوگوں تک پھیلائیں گے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ اس تک پہنچائے گا، وہ اس تک پہنچائے گا۔ ہماری ذات سے جو دین سیکھے گا وہ سکھاتے سکھاتے دور تک چلا جائے گا۔ عزیز دوست بزرگوں، ہماری قبر میں ہماری نجات ہو جائے گی۔ قرآن سیکھیں گے، اگر ہم نے ہماری ذات سے قرآن سیکھنے کے بعد ایک آیت ایک پارہ اگر قرآن کریم کسی دوسرے کو سکھا دیے، وہ سیکھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، دوسروں کو پڑھاتا جائے گا، قسم خدا کی ہماری قبر میں اللہ ہماری قبر کو جنت بنا دے گا۔ لیکن کیا ہے؟ ہاں میں بتا رہا تو 10,000 والا بنے گا۔ اب میں بتاتا ہوں حافظ قرآن کی فضیلت۔
میدان محشر ہوگا، کل قیامت کے دن ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، حتیٰ کہ نبی کہیں گے یا رب نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں کلیم اللہ ہوں، یا رب نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا رب نفسی، خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے یا رب نفسی، ہر نبی کہے گا یا رب نفسی، لیکن اس وقت ایک آواز گونجے گی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی۔ اور اگر وہاں کوئی اور سفارش کرے گا تو وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم اللہ سے کہے گا اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا، اللہ یہ مجھے تراویح میں پڑھا کرتا تھا، اللہ یہ مجھے راتوں میں پڑھا کرتا تھا، اللہ تو اس کی بخشش فرما۔ کل قیامت کے دن اسی کو معلوم پڑے گا۔ پھر قیامت کی اعلان ہوگا، کیا اعلان ہوگا؟ کہا ہے وہ حافظ قرآن، اس کے ماں باپ کو لایا جائے، اس کے ماں باپ کو ایسے تاج پہنائے گا اللہ قیامت کے دن، جو تاج پہنیں گے نا وہ اس کی روشنی، یہ سورج جو ہم دیکھتے نا سورج پھیکا ہو جائے گا اس کی روشنی کے سامنے، اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ تو انبیاء رش کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، جن کا اتنا اکرام کیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت یہ اعلان ہوگا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، یہ کوئی ولی نہیں، کوئی کتب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی تابعی نہیں، کوئی تبع تابعی نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، یہ تو حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ کہا گیا 50,000 والا وکیل صاحب کہاں چلے گئے؟ باپ قیامت کے دن وکیل بنایا، ڈھونڈے گا میرا وکیل کہاں ہے؟ تو وکیل کہے گا ابا میرے لینے کے دینے پڑے گے۔ اور حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، جن کے ہاتھ میں جہنم کا پروانہ مل گیا ہوگا۔ حافظ قرآن کی بدولت اللہ اس کے خاندان، حضرت خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا۔ معمولی بات نہیں ہے حافظ قرآن بننا، عالم دین بننا۔ ان علماء کی قدر کرو، یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جو علماء کی ناقدری کرتا ہے، جو علماء کی توہین کرتا ہے، اللہ رب العزت قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیتے ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے۔ ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، اسی لیے پڑھو۔ میں تعلیم کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں ابھی۔ پڑھو، پڑھیں گے تو جانیں گے علماء کی قدر۔ علماء کے سینوں میں تمہاری ہماری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، مقدس کتاب ہے۔ اور قرآن کریم کو جس نے لکھا وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ جس فرشتے نے لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار ہو گیا۔ جس نبی پہ اترا وہ امام الانبیاء ہے، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ جو قرآن کریم ہے، جو کتاب ہے، وہ ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اور جس کے سینے میں اللہ رب العزت کا کلام اتر گیا ہے، ہم اور آپ کیسے لوگ ہیں یار کہ ان کو نام رکھتے ہیں؟ آخر کیوں؟ ہے اللہ کی کتاب ہے اس کے سینے میں، اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں بدل گئی لیکن قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور آج ہم مدارس والوں کی قدر نہیں کرتے، ان پڑھنے والوں کی، ان کی قربانیوں کو ہم بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کتنے قربانیاں دے کر ہم تک یہ پہنچے ہیں۔ ہمارے بچے گھروں کے اندر مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور ٹی ویوں کے سامنے بیٹھے ہوئے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں۔ اور مدرسے کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ان کے علماء، ان کے اساتذہ، یہ بیچارے دال اور چاول پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی چنی ہوئی دال نہیں ہوتی ہے، کبھی چنا ہوا چاول نہیں ہوتا ہے، پانی کی طرح دال ہوتی ہے۔ یہ اس پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور گزار بھی اس رہے قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں۔
اللہ کا مقدس کلام کو بلند کر رہے ہیں، اللہ کی دین کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، فجر کے 4 بجے سے اٹھتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے گھروں میں نرم بستروں پر عیش کی نیندیں لے رہے ہیں، اور یہی مدرسے کے بچے، یہی معصوم بچے قال اللہ قال رسول کی صداؤں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کون ان کی قدر کرے گا؟ کون ان کی قدر کرے گا؟ قدر کر لو ان کی۔ اور ہم شادی ہوتی ہے تو عقد خوانی ہو جاتی ہے، دعوت تو دے دیتے ہم کہ بھائی بڑے نام کے لیے کہ بھائی فلاں سے کیا شادی ہے، ان کی طرف سے آج مدرسے کے بچوں کو دعوت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مدرسے کے بچوں کو دعوت ہے، تاکہ لوگوں کو لگنا اور ماشاءاللہ انہوں نے مدرسے کے بچوں کو دعوت دیے ہیں۔ اور کھانا کب بھیج رہا ہے؟ جب سب کا کھانا ہو جاتا ہے۔ ارے تیرا کھانا ترنت تیرے پاس، کوئی ضرورت نہیں کہ تیرے کھانے کی۔ ان کی قدر کرو، اگر ان کی قدر نہیں کریں گے اللہ قیامت کے دن پکڑ کر لے گا ہماری۔ یہ مہمانان رسول ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ جو ہمارے نبی کا مہمان وہ اللہ کا مہمان ہے، اور ہم ان کو بچا ہوا کھانا کھلا رہے، شرم آنی چاہیے۔ عقد خوانی لگنے کے پہلے ان کا کھانا بھیجو، ان کی قدر کرو۔ مدرسوں میں یتیم بچے پڑھتے ہیں، ان کی کفالت لو۔ اللہ ان بچوں کے اوپر ہماری بخشش کر دے گا۔ لیکن کیا ہے ہمارا؟ ہم مدرسے کے بچوں کو حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ارے تم کو ان کا مرتبہ کیا معلوم ہے؟ ان کے قدموں کے تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے چرند پرند دعائیں کرتے ہیں۔ ہم کیا ان کی قدر کریں گے؟ کیا ان کی قدر کریں گے ہم؟ اور ہم فخر سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ان مدارس والوں کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو۔ یہ بیچارے پڑھائی کے زمانے سے اپنے ماں باپ سے دور رہتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے دیکھو۔ یہ پڑھائی کے زمانے میں پڑھائی کے زمانے میں ماں باپ سے دور ہے، قدر کرو ان کی۔ کہ پڑھائی کے زمانے سے ماں باپ سے دور، جب پڑھانے کا وقت آیا تو ماں باپ سے دور۔ ہم تم کیا قربانیاں دیں گے ان کے لیے؟ نہیں دے سکتے ہم قربانیاں ان کی جیسی۔ اور علماء کے اوپر انگلیاں اٹھاتے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ جو علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں شرم آنی چاہیے، انگلی توڑ ڈالو ان کی۔ یہ علماء کرام پڑھائی کے زمانے سے ماں باپ سے دور، پڑھانے کے زمانے میں ماں باپ سے دور۔ پڑھائی کے زمانے میں کسی کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اپنی خوشیوں کو چکنا چور کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ آخر کیوں قدر نہیں کر رہے ان کی؟ اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ان کی قدر کرو، ان کی جوتیوں کو اٹھا لو۔ ایک دفعہ غالباً مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا حسین احمد مدنی، ان دو اکابرین میں سے سنو کتنی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ علماء ہمارے میری رہبری کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت درس دے رہے تھے، پانی آیا، بارش آنا شروع ہو گئی۔ جب پانی برس رہا تھا تو بچے روم میں بھاگ گئے، جو خیمہ تھا اس میں چلے گئے، بچوں کی چپلیں تھی۔ حضرت معاشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے بچوں کی چپلیں اٹھائی اور اپنے دامن میں ایسے دامن میں چپلوں کو لے لیا۔ کس کی چپلیں ہیں؟ ان مدرسے کے طلباؤں کی چپلیں ہیں۔ ان کو اٹھایا اور لے کر اپنے دامن میں اس میں کپڑے میں لے کر حضرت وہاں روم تک گئے۔ بچوں نے دیکھا، رونا شروع کر دیا، دھاڑے مار کے رونے لگ گئے بچے۔ ہم تم کیا قدر جانیں گے ان کی؟ اللہ کے لیے ان کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم حضرت کی قربانیاں دارالجامعہ میرے خیال سے تقریباً ایک اندازہ ہے کہ ہمارا قلقے کا مدرسہ جامعہ اسلامیہ ارشاد المقل ہوا، اس کی بنیاد بھی حضرت نے شاید رکھی تھی۔ تو
میں آپ کو بتاتا ہوں، قاری صدیق صاحب بانپور رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے ولی بڑے عالم دین گزرے ہیں، صبح تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے اور مدرسے کے بچوں کی بیت الخلا صاف کرتے تھے۔ آج ہم ان بچوں کو برا کہتے ہیں، ان اکابرین کی زندگیوں کو پڑھو، ان اکابرین کی زندگیوں پہ نظر ڈالو، ہمارے اکابرین کا اتہاس دیکھو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم ان کی برائیاں دیکھتے، ہم ان کی صرف چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھتے ہیں۔ قاری صدیق صاحب بانپور رحمۃ اللہ علیہ صبح تہجد کے وقت میں اٹھنا، ان بچوں کے بیت الخلاء صاف کرنا، تو جب دیکھنا صبح میں یار ہے تو دن بھر بھرا ہوا ہوتا ہے اور صبح دیکھتے تو صاف رہتا ہے۔ ایک دن ایک طالب علم نے دیکھ لیا، حضرت نے کہا کہ دیکھ بیٹے کسی کو نہیں بتانا، یہ ان کے اخلاص تھے، یہ ان کے اخلاق تھے، یہ ان کا خلوص تھا۔ آج ہم ہیں کہ ان ذرا باتوں پر آج میں آپ کو بولتا ہوں، اگر میری بات سے اب زحمت نہ ہوں گے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اور معذرت کیا، جو لوگ چلا 4 مہینے لگاتے جاؤ تبلیغ میں، تبلیغ کا جو راستہ ہے اللہ نے اس میں بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت دیا۔ ہم بھائی فی الحال میں بھائی عارف خان جو ایکٹر ہے، بالی ووڈ کے ایکٹر تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دیا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے ہدایت دیا یہی تبلیغ کے کام میں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارا تو ایک معمول بن گیا، ہم 40 دن جاتے تو ہم تھوڑے متقی بن جاتے، اس کے بعد 4 مہینے جاتے تو لگتا ہے کہ عالم بن کر آ گیا، علماء کی خوبیاں کاٹتے ہیں، علماء کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، علماء پہ توہین نہ کرنا، علماء کی توہین نہ کرنا، علماء پہ انگلیاں نہ اٹھانا۔ یاد رکھو، جو انگلی اٹھائے گا اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی قدر کرو۔ ہاں، اور آگے اب میں نے ابھی تک تو الحمدللہ تعلیم پر بتایا، اب نماز کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہے، دعویٰ کرتے ہیں، تو نماز بھی پڑھو، روزہ رکھو۔ اب رمضان ہمارے سامنے ہے، رمضان کے اندر پہلی دوسری تیسری تراویح 5 دن 10 دن مسجدیں پیک رہتی ہیں، ایسا لگتا ہے الحمدللہ کیا اللہ کا نور ہے، کیا اللہ کا جو ہے ایک عجیب اللہ انعامات کی بارش کرتا ہے۔ جب مسجد بھرتی ایک نور ہوتا ہے اور تراویح شروع ہوتی ہے، شروع میں ہم کیسے مسلمان ہیں میرے بھائی کہ رمضان کے شروع میں مسجدیں کھچا کھچ بھر ڈالتے ہیں، اور پھر باقی دن کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، رمضان کی تراویح نہیں پڑھتے، رمضان میں قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، رمضان میں خیرات زکوٰۃ نہیں لٹاتے، روزے نہیں رکھتے اور کہتے ہم مسلمان ہیں۔ روزہ فرض ہے اور روزے کا بدلہ خود اللہ ہے۔ اسی لیے رمضان سامنے ہے، قریب میں ہے، اب انشاءاللہ 1 مہینہ باقی ہے، بس اگلے مہینے میں تو رمضان ہے۔ ہم رمضان کے روزے رکھیں، روزے رکھے، اللہ کو راضی کرے۔ انسان جب روزے میں ہوتا ہے نا، گناہوں کی طرف اس کا قدم کبھی نہیں بڑھتا۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرے، نفل روزہ۔ روزہ رکھنے سے اللہ آپ کے اندر تقویٰ پرہیزگاری دے گا، آپ غلط قدم اٹھانے سے بچیں گے، آپ چوری کرنے سے بچیں گے، آپ ڈکیتی کرنے سے بچیں گے، آپ کسی کو تکلیف دینے سے بچیں گے۔ کیوں؟ انسان کے پاس جب روزہ ہوتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو آپ کو معلوم، اس سے کہو کہ بھائی اتنی چوری کر کیا ہوتا ہے؟ بھائی میرا روزہ ہے، کیا بولتا؟ میرا روزہ ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے بندہ روزے کی حالت میں اتنا ڈرتا ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم کیسے ڈرتا ہے؟ کہ انسان کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں اس کے سامنے پانی ہوتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا، کلی کرتا، لیکن اللہ کا ڈر ہے، پی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے کے بعد بندے کے سامنے کھانا ہوتا ہے، ہاتھ نہیں لگاتا بندہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا روزہ رکھا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا اتنا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے تو نمازوں کا پابند بنائے۔ اب رمضان کے روزے آ رہے ہیں، روزے بھی رکھے۔ اللہ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر موقع ملے گا انشاءاللہ اب 9 فروری کو
ہم کو آلے واڑی کے لیے سفر بھی نکلنا ہے، وہاں ایک پروگرام ہے، اور انشاءاللہ العظیم دھاڑ میں بھی ایک جلسہ ہے، تو وہاں پر بھی ہم سب چلیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔